جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی محمد محسن فیضی آف احمد پور شرقیہ، آپ حضرت شیخ القرآن مناظر اسلام علامہ محمد منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ غزالی زماں، راضی دورہ، حجت الاسلام، محدث اعظم السید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے خان علم سے فیض پانے والوں میں حضرت علامہ محمد منظور احمد صاحب فیضی، حضرت مولانا مصور غم خورشید احمد فیضی ظاہر پیر والے اور مجاہد ملت مولانا خدا بخش اظہر، یہ تینوں دوست بھی تھے، پیر بھائی بھی تھے، اور شاید ہم جماعت ہوں یا تھوڑا سا فرق ہو بعد زمانی، تو مولانا محمد محسن فیضی خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کو وقت یقیناً قاری عبدالرزاق نقشبندی صاحب نے دے دیا ہوگا۔ اسی اسرا میں اسٹیج پر تشریف لائے میاں چنو سے علامہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری اور علامہ محمد شفیع سعیدی، یہ جماعت اہل سنت کے رہنما ہیں۔ ماشاء اللہ۔ محمد عدد ما فی اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی والد وما ولد الذی کان نبیا وآدم بین الروح والجسد وعلى آلہ وصحبہ الذین عزروا حبیب الصمد، اما بعد فقد قال اللہ الاحد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی امتی رجل یقال لہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی یوم القیامہ، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود کی لوکال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الہی تابہ ابد آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ شیخ القرآن والحدیث، استاذ الاساتذہ، وارث علوم نبویہ و وارث علوم کاظمیہ، شیخ الحدیث، پیر طریقت، منبع رشد و ہدایت، عارف باللہ، حضور حضرت قبلہ سیدی و سندی و ملجائی و مأوائی، حضور قبلہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ ذل عاطفتہ علینا
بالصحة والسلامة والدعاء والرجاء دائما ابدا. اور مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت اور برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی سیندی بے حد تعریف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیندی بے حد و درود و سلامہ دے بعد حکم ملیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ دی شان قرآن و حدیثی چوں آپ دا علمی فقی مقام بیان کرنے سبق سناواں دی خاطر اتنا دا صرف نا گھن گھتا ونجے ایچ سارے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے. اور میرے بابا کریم رحمت اللہ تعالی علیہ این درد پروردہ تربیت یافتہ ہر قسم دی ہما قسمی میرے بابا کریم رحمت اللہ علیہ کو جڑا کچھ فیضان ملیے یا حضور غزالی زمان کنو ملیے یا حضور قبلہ شاہ جمالی غوث زمان کنو ملیے. لوہائے طرفوں آپ کو وافر حصہ علم و معرفت دا اللہ نے عطا فرمائے. میں تو کچھ کہنی من آنم کے من دانم اپنی گفتگو شروع کرن تھی اپنے معروضات جلدی سمیٹا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ دے نزدیک تسا سارے وچوں زیادہ تعظیم تکریم عزت والا مرتبے والا شان والا او ہے اتقاکم، جڑا تسا ساری وچوں زیادہ متقی اور پرہیزگار. جتنا تقوی زیادہ اتنا اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ مقام مرتبہ زیادہ. خوشتراں باسد کے سرے دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. اور میں حوالہ پیش کرنا چاہنا امام اعظم ابو حنیفہ دے مقام دا اور مولانا میاں نذیر حسین دہلوی، میاں نذیر حسین دہلوی نے این حقیقت کو بیان کیتے اور آپ نے لکھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے انہاں لکھے کیونکہ آپ کا مجتہد متبع سنت متقی اور پرہیزگار ہونا ہی آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے. اے مولانا نذیر حسین دہلوی نے لکھے کہ امام اعظم امام الائمہ اعظم الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ دی علمی فقاہت مقام تقوی کو اپنے مولانا میاں نذیر حسین دہلوی بھی مان گئے اور بطور استشہاد آیت ناغیہ نقل کیتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ امام اعظم ابو حنیفہ دا مقام این واسطے زیادہ ہے کہ آپ دے اندر جتنا تقوی پاتا ویدا ہا ان دے مطابق آپ دا مقام بھی اللہ دے نزدیک ہی میں بلند و بالا ہے. جی غیر مقلد ہے یہ بھی میں بیان نہیں تھوڑا جانا تو اینی وجہ کن میں پرہیز کر گیا ہی نفس کروں. ٹھیک ہے سیما دن چلو اتنا آنکھ دیو او غیر مقلد ہے دا وڈے رائے سردار. وجہ انہوں نے پہلے اشارہ کر کے ہم خوش تارا باشد کہ سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگراں شان میرے امام نعمان دائے اور زبان غیر مقلدین دے پیشوا رہبر رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ انا دا حسب نسب میں چند الفاظ توجہ نال سماعت فرمیشن. سراج الامہ کاشف الغمہ اعظم الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان
بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزد بن شہریار بن پرویز بن نوشیروان بادشاہ. توجہ وال فرمے سو سنیو. امام اعظم ابو حنیفہ دا نشب بل توجہ نال سماعت فرمے سو. نوشیروان بادشاہ کوفی اے فارسی و نشب امام اعظم ابو حنیفہ ہن. انہاں دے جد اعلیٰ دا نام بڑا مشہور و معروف نوشیروان بادشاہ جیڑا عدل ایک اپنی مثال ان زمانے وچ آپ اور آپ دے بارے آپ دے پوتے نے لکھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ انہوں نے اپنے دادے دے بارے لکھے. آپ فرمائے اِنَّا ثابت بن النعمان بن المرزبان من ابناء فارس الاحرار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین امام اہل سنت، شیخ الجامعہ انوار العلوم ملتان زندہ باد کہو. امیر جماعت اہل سنت پاکستان، سجادہ نشین دربار عالیہ سیدیہ کاظمیہ حضرت سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی بیٹھ جائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. آپ دے پوتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے دا بیان آپ نے فرمائے بے شک ثابت بن نعمان جڑے ہن من ابناء فارس الاحرار آزاد فارس دے نوجوانہ وچوں ہن. واللہ او فرمے دن بک اللہ دی قسم ما واقع علینا رکن قطو اسارے آبا و اجداد دے اندر کوئی غلام نوکر نہیں گزریا. اساں آزاد ہی پیدا تھے سے اور آزاد ہی رہے سی. اور ای بارے دے اندر ایویں دو چار حدیثاں سماعت چا فرماؤ. چلو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جڑا کچھ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آپ فرمے دن الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ. تمامی لوگ فقہ دے اندر جتنا فقی ہیں جتنا جتنا فقاہت بلاغت والے ہیں جتنا فقہ دے دسترس حاصل کرن والے ہیں ٹوٹل سارے عیالم لے ابی حنیفہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ دے اہل و عیال چن انہوں دے زیر سایہ بچن. آپ دا او علمی فقہی مقام ہے جو سب ہمیں ائمہ ثلاثہ جتنا بھی ہیں جتنا ائمہ ہیں سب عیال و ابی حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ دے اہل و عیال چن زیر اثر زیر سایہ ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضیلت اندر اشارتاً بیان فرمائے. آقا نے ارشاد فرمائے ان ابی ہریرہ یہ حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان العلم بالشریا اگر علم دین علم
سریا کہکشاں ستارے وچ ہوے ہا لا تناولہ رجال من ابناء فارس، فارس دے پتراں وچ ایسے نوجوان ہیں، ایسے مرد ہیں جڑے اللہ دے علم کو ستارے کنو تھائی بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اشارہ ابناء فارس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھئی حدیث سماعت فرماؤ، اخرج الشیرازی فی الالقاب عن قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا لو کان العلم معلقا بالثریا لتناولہ قوم من ابناء فارس، اگر علم ثریا ستارے کہکشاں وچ معلق ہوے ہا تو ابناء فارس چو ایسے اشخاص ہیں جڑے علم کوئی تھائیں بیٹھے اتھوں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ فیض قیامت تک اپنا علمی جاری ساری کر سکتے ہیں۔ اور بھئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی رجل، آپ نے فرمایا میری امتی جو ایک ایسا مرد بھی ہو سی یقال لہو ابو حنیفہ، سبحان اللہ، یقال لہو ابو حنیفہ، اندھا نہ ہو سی پکاریا ویسی شکیا ویسی ابو حنیفہ، آقا نے نائب دشاری تے، آقا نے فرمایا ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، میری امتہ سورج ہو سے قدر، آقا نے فرمایا یوم القیامہ قیامت دے جاڑے ایک جنا ہے میری امتہ سراج، میری امتہ سورج، قیامت دے جہاڑے امام اعظم ابو حنیفہ اسے آقا نے اتنا نامی نیٹ کرتے نام انتے دسا دیتے کہ سراج امتی یوم القیامہ کون ہو سے امام اعظم ابو حنیفہ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھئی حدیث آقا نے ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ان فی امتی رجلن، میری امت جیسے مرد ہو سے یکون فی امتی ویلویت یکون فی امتی رجلن، میری امت جیسا مرد ہو سے اسمہ النعمان علیہ الرحمہ والرضوان، توجہ ہے میرے مسلمان، سندا بیٹھی شان نعمان بس زبان حبیب الرحمن۔